رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دوسرا حصہ ہے بعثت تا ہجرت، اور اس کو مکی دور بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی مدت ہے 13 سال، اور ان 13 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی امت کی بنیاد رکھی۔ پھر مکی دور تقسیم ہے 3 مرحلوں میں۔ پہلا مرحلہ خفیہ دعوت 3 سال، دوسرا مرحلہ علانیہ دعوت مکہ کے اندر 7 سال، تیسرا مرحلہ علانیہ دعوت مکہ سے باہر، یہ 3 سال، 13 سال ہو گئے۔ اسی آخری مرحلے میں ہم چل رہے ہیں، اور آج یہ دور ختم ہو جائے گا، مکی دور ختم۔ تیسرا مرحلہ علانیہ دعوت بیرون مکہ، مکہ سے باہر آپ چلے گئے۔ طائف کا واقعہ آپ نے سنا، جنات سے ملاقات کا واقعہ آپ نے سنا، اور مدینہ منورہ کے افراد 3 بار آئے مکہ مکرمہ میں، اور مینا کی گھاٹی میں وہ مسلمان ہوئے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اب آپ علیہ السلام بھی مکہ سے جا رہے ہیں، اور اب اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ اب یہاں سے جاؤ، اور اس مجلس پر انشاءاللہ مکی دور ختم ہو جائے گا۔ آپ نے یہ بات سنی پچھلی مجلس میں کہ صحابہ کرام مدینہ منورہ سے 73 کی تعداد میں آئے اور مسلمانوں، اور اس مجلس میں جب انہوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی تو یہ بات ہوئی کہ ہم آپ علیہ السلام کی حفاظت کریں گے اور آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ جب اس واقعے کی اطلاع مکے والوں کو ہو گئی تو وہ اور غصے میں آ گئے، اور صحابہ کرام پر ظلم کا جو دور تھا وہ اور تیز ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اجازت دے دی اور فرمایا کہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ صحابہ کرام ہجرت کر کے جانا شروع ہو گئے۔ بہت سے واقعات پیش آئے، چھپ چھپ کر جا رہے۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو تلوار ہاتھ میں لے کر جب نکلنے کا ارادہ کیا، تلوار ہاتھ میں تھی، خانہ کعبہ میں آئے، طواف کیا، پھر اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں مکے سے، میں ہجرت کر رہا ہوں، اور میں سب کے سامنے جا رہا ہوں۔ کسی میں ہمت ہے، کوئی اپنی ماں کو خالی چھوڑنا چاہتا ہے، کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو آ جائے میرا راستہ روکے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی، بلکہ ان کے ساتھ کئی مسلمان ضعیف ان کی آڑ میں آ گئے، اور اس طرح ایک جماعت نے ہجرت کر لی۔ حضرت بلال، بہت سے کمزور لوگوں نے بھی ہجرت کر لی۔ اب مدینے میں آپ علیہ السلام رہ گئے، حضرت ابوبکر رہ گئے، حضرت علی رہ گئے، اور بہت سے کمزور مسلمان جن کو ان کے رشتہ داروں نے قید کر دیا تھا اور ان کے جانے کو پابندی لگا دی تھی، صرف وہی حضرات رہے۔ اب پورا مدینہ مکہ خالی ہوگی۔ کہتے ہیں ابو جہل ایک دفعہ گزر رہا تھا تو ایک اپنی قوم کے جب گزرا وہاں سے دیکھا پورا ویران ہے، وہ سب چلے گئے۔ بہرحال مکہ سے مسلمان چلے گئے ہیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ، اور اب مکہ مکرمہ میں یا وہ مسلمان جن کا جانا بند ہے، آپ علیہ السلام، حضرت ابوبکر، حضرت علی رہے۔ جب کافر لوگوں نے یہ دیکھا تو پھر انہوں نے آگے کچھ بات، ہجرت مدینہ 3 باتیں اس میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ مکہ مکرمہ سے روانگی،
قباء میں داخلہ، مدینہ منورہ میں داخلہ۔ حضرات یہ نظر آ رہا ہے مکہ مکرمہ ایسے نقشے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں مکہ، یہ کچھ گھر ہیں، یہ پہاڑ ہیں چاروں طرف، بیچ میں خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے شمالی جانب میں ایک چھوٹی سی دیوار ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ اس حتیم کے بالکل سامنے کافروں کی مشورے کی جگہ تھی جس کو دار الندوہ کہتے تھے۔ یہاں پر سب جمع ہو کر اپنے فیصلے کرتے تھے، پورے مکہ سے لوگ منتخب یہاں جمع ہو گئے، مشورہ شروع ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ساتھی تو چلے گئے، تو اب یہ بھی جائے گا، تو کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو مشورہ شروع ہو گیا۔ ایک نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے، ورنہ تو نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی مشورے میں ایک بوڑھا آدمی بھی آیا، حالانکہ اس مشورے میں صرف مکہ کے لوگ تھے۔ تو کہا کہ آپ اس میں کیسے آئیں گے؟ تو اس نے کہا جو آپ کی پریشانی وہ میری بھی پریشانی، تو مجھے آپ بیٹھنے دو اس مشورے میں آپ کو اچھا مشورہ دے دوں۔ بیٹھ کے جب ہوا کہ اس کو قید کر دیا جائے، سب نے تائید کی، تو اس نے کہا کہ نہیں، قید نہ کرو، اس لیے کہ اس کا خاندان قبیلہ ہے، وہ آ کر کے اس کو چھڑا دے گا۔ تو مشورہ ہوا کہ پھر اس کو اس علاقے سے نکال دیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں، علاقے سے نکالو گے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عجیب زبان دی ہے، یہ اتنی عجیب باتیں کرتا ہے کہ جو آدمی سنتا ہے متاثر ہو جاتا ہے، تو یہ تو کام اور پھیل جائے گا۔ یہاں یہ آزادی سے بات نہیں کر سکتا ہے، دوسری جگہ میں آزادی سے بات کرے گا، تو کہا پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر ابو جہل نے مشورہ دیا، کہا ایسا کرو کہ مکہ کے اندر تقریباً 9، 10، 11 قبیلے آباد تھے، جس کے پورے بلاک کو قریش کہا جاتا تھا، ان کی شاخیں، اور اس پورے مجموعے کو قریش کہا جاتا تھا، اور یہ عرب کے طاقتور لوگ تھے۔ تمام قریش قبیلے اپنے نمائندہ لوگ دے دیں، اور ہم رات کو جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیں گے، صبح کو کہیں گے قاتل کون ہے، یہاں تو پورے 9، 11 قبیلے آباد ہیں، آپ بتاؤ قاتل کون ہے؟ قاتل تو ہوگا نہیں، یہ پیسے مانگیں گے، دیت مانگے، دیت دے دیں گے، کیا مسئلہ؟ اس رائے پر اتفاق ہو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، آپ علیہ السلام اپنا چہرہ ڈھانپتے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران پریشان کہ اس وقت میں کیسا ہے؟ فرمایا مجھ کو ہجرت کی اجازت ہو گئی اور اب میں مکہ سے جاؤں گا۔ کہا اللہ کے رسول تم میں پھر کیا کروں گا؟ کہا تم بھی میرے ساتھی بنو گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ خوشی سے رونے لگے۔ کہا اللہ کے رسول میں نے 2 اونٹنیاں پالی، پیسوں میں لی ہیں، اسی دن کے لیے میں نے رکھی تھی، وہ دونوں ہدیہ، فرمایا اس کے پیسے دوں گا۔ دوپہر کے وقت بات طے ہو گئی، رات کے وقت تمام قبیلوں کے نمائندے آئے اور آپ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ ہو گیا۔ گھر کے اندر نہیں آتے کیونکہ خواتین ہیں، صبح کا انتظار کر رہے ہیں کہ صبح کے وقت نکلیں گے اور ہم قتل کر دیں گے۔ رات کے آپ کو پتہ تو چل گیا، آپ کو اطلاع ہو گئی وحی کے ذریعے سے۔ آپ نے رات کے وقت اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لٹایا، فرمایا میری چادر تم اوڑھ کر سو جاؤ، اور میرے پاس فلانے کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں لوگوں کو واپس کر کے تم میرے پیچھے آ جاؤ۔ ہمارے پیغمبر کا ہی کردار ہے حضرات،
اتنے سخت حالات کے لوگ آپ کے خون کے پیسے اور قتل کا منصوبہ بن چکا ہے اور آپ امانتیں واپس کر رہے ہیں. آج موقع پا کر کے تھوڑا سا بھی موقع پا کر کے لوگ امانت کو دبا لیتے ہیں اور پھر بڑے فخر سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہم کو عشق بھی، ہم عاشق ہیں. آپ علیہ السلام اتنے سخت حالات میں بھی امانت کا خیال کر رہے ہیں اور امانت واپس کر رہے ہیں. رات کے وقت نکل گئے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے، سب لوگ ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں. سورہ یاسین پڑھی اور مٹھی ہاتھ میں یوں لی مٹی اور یوں پھینکی اور سب کی آنکھوں میں غبار چلی اور آپ علیہ السلام درمیان سے نکل گئے. صبح کے وقت جب دیکھا اس بستر پر حضرت علی ہے، لے گئے ان کو خانہ کعبہ میں. کہا بتاؤ کدھر ہے؟ کہا پتہ نہیں، رات کو نکل گئے، مجھے کیا پتا. حضرت ابوبکر کے مکان میں ابو جہل. کہا کہاں ہے آپ کا والد؟ کہا پتہ نہیں. ابو جہل نے ان کے چہرے پر ایک تھپڑ مارا. آپ علیہ السلام رات کے وقت نکلے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے اور پھر یہاں سے نکلے ہیں مکہ مکرمہ سے. اب کہاں گئے ہیں حضرات؟ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ مسجد حرام ہے، یہ سفید مسجد حرام مکہ مکرمہ سے جنوب کے اندر ایک پہاڑی ہے جس کا نام جبل ثور ہے. جنوب کے اندر مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے شمال میں ہے. یعنی ادھر سمجھنے کے لیے ہم یوں کہتے ہیں جیسے میں بیٹھا ہوا مکہ مکرمہ میں تو مدینہ منورہ ادھر ہے اور جبل ثور ادھر ہے. آپ کو جانا تھا مدینہ منورہ اور آپ چلے گئے ادھر. یہ آپ کی حکمت تھی کیونکہ آپ کی تلاش فوراً شروع ہو جاتی اور اس راستے پر لوگ نکل جاتے، اس لیے آپ ادھر چلے گئے جہاں کسی کا دماغ بھی نہیں گیا اور آپ 3 دن تک وہاں رکے ہیں. جب تلاش ڈھیلی پا گئی تو آپ راستہ بدل کر کے پھر کہاں سے گئے ابھی میں بتاتا ہوں. آپ علیہ السلام یہاں اس راستے سے ہوتے ہوئے غار ثور کے اندر آ گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے. ثور ایک بہت اونچی پہاڑی ہے اور اس کے اندر ثور کا غار ہے جس میں آدمی کو جانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جگہ صاف کی اور آپ اس غار کے اندر گئے. حضرات یہ نظر آ رہا ہے یہ ثور کا پہاڑ ہے، جبل ثور. اس کی بلند چوٹی پر جس میں ہر آدمی کو ہمت بھی نہیں ہے، بہت سے عاشق جا کر کے جب ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی ہمت جواب دے جاتی ہے، ادھر ہی سے واپس ہو جاتے ہیں. اور آپ علیہ السلام یہاں اوپر چلے گئے اور اس پہاڑ کی چوٹی میں ایک غار ہوتا ہے، چوٹی سے ذرا نیچے اتر کر حضرات یہ نظر آ رہا ہے یہ غار ثور ہے. یہاں جب اندر جائیں گے تو جھکنا پڑے گا اور اندر کتنا ہے تقریباً 5 میٹر اور 7-8 آدمی اس میں آ سکتے ہیں. آپ علیہ السلام اس میں گئے، 3 راتیں یہاں رہے. شب جمعہ کو ادھر آئے ہیں، جمعے کی رات، جمعے کا دن، ہفتے کا دن، اتوار کا دن ہو گئے. شب پیر کو آپ نکل گئے یہاں سے، 3 دن یہاں رہے. یہ ثور کا واقعہ. لوگ تلاش میں نکل گئے اور تلاش کرتے 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 یہاں پہنچ بھی گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھبرا بھی گئے. اللہ کے رسول اگر اپنے پاؤں کو انہوں نے دیکھ لیا تو ہم نیچے نظر آ جائیں گے. آپ نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ. ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تمہارا کیا گمان ہے ان 2 کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے. اور اس طرح یہ 3 راتیں گزر گئیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مکہ کے حالات تازہ تازہ معلوم کر کے رات کو آپ کو بتاتے تھے اور آپ کے لیے خوراک کا بھی انتظام کرتے تھے. اور ایک چرواہے سے بات کی تھی، وہ دودھ آپ کے لیے یہاں پر لے آتا تھا.
3 دن اس طرح گزر گئے، پھر آپ علیہ السلام یہاں سے نکلے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا حضرات، یہ مکہ مکرمہ سے آپ علیہ السلام طور میں آئے، یہ بحیر قلزم ہے، یہ سعودی عرب کے مغرب کے اندر گزرتا ہے، البحر الاحمر، ریڈ سی، اور بحیر قلزم بھی اس کا نام۔ یہ کنارے کنارے سے راستہ جاتا ہے مدینہ منورہ کا، لیکن 2 راستے ہیں۔ یہ لال راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا نام ہے طریق القوافل، یہاں سے قافلے چلتے تھے۔ یہ عام شاہراہ ہے، عام لوگوں کی آمد و رفت کا راستہ، لیکن آپ علیہ السلام اس راستے سے نہیں گئے۔ ایک حکمت، یہاں آئے، 3 دن یہاں گزارے، پھر گئے تو عام شاہراہ سے نہیں، کنارے کنارے، دریا کے کنارے، ہاں بیچ بیچ میں مل رہے ہیں، بیچ بیچ میں مل رہے ہیں تاکہ راستہ معلوم رہے، راستہ گڑبڑ نہ ہو جائے، صحیح بھی جا رہے ہیں نہیں، بیچ بیچ میں۔ اب دیکھیں حضرات، یہ جو ہرا ہرا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہ راستہ ہے، آپ علیہ السلام یہاں سے جا رہے ہیں۔ یہاں قدید ایک مقام ہے، آپ علیہ السلام ادھر پہنچے تو معبد ایک خاتون تھی، اس کا خیمہ تھا یہاں پر، آپ علیہ السلام اس کے خیمے میں گئے، ان کے پاس جانور تھے، بکریاں، آپ نے فرمایا دودھ ہے آپ کے پاس؟ کہاں نہیں، یہ تو خالی ہے، اس میں دودھ نہیں۔ آپ نے فرمایا میں دودھ نکالوں، اس سے اجازت ہے؟ کہا دودھ ہے نہیں تو کیسے نکالے؟ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، دودھ نکل گیا، پورا برتن بھر گیا، خود پیا اور برتن ان کے حوالہ کر دیا اور رخصت ہو گئے وہاں سے۔ ان کا شوہر آیا بعد میں، کہا دودھ کہاں سے آیا؟ کہا کہ بہت بزرگ اور نہایت محترم قسم کے، اور ان کے چہرے سے ایک عجیب شان اور بزرگی معلوم ہوتی تھی، وہ آئے تھے اور یہاں سے گزر کر چلے گئے۔ کہا ان کی شکل حلیہ کیسے تھا؟ کہا ایسا قد تھا، ایسی داڑھی تھی اور ایسا ایسا پورا بتایا۔ کہا یہ وہ پیغمبر معلوم ہوتا ہے اور ہم کو ان کے پاس جانا چاہیے، اور آگے اور مسلمان ہو۔ یہاں سے آپ علیہ السلام پھر نکلے ہیں، چلتے چلتے یہاں رابغ ایک علاقہ آتا ہے، یہاں پر علیہ السلام پہنچے۔ رابغ کے اندر ایک قبیلہ رہتا تھا، اس کا سردار تھا، اس کا نام تھا سراقہ بن مالک۔ کافروں نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لے آئے گا 100 اونٹ۔ یہ سراقہ اپنے قبیلے میں بیٹھا ہوا، کسی نے کہا کہ 2 آدمی یہاں سے گزر گئے۔ سراقہ کو شک ہو گیا، آہستہ سے نکل گیا، کسی اور کو بتا بھی نہیں تھا کہ انعام اکیلا مجھے مل جائے، اور رابغ کے مقام پر اس نے آپ کو پا لیا، گھوڑا دوڑتا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اس پورے سفر میں کبھی آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے چلتے تھے، بہت گھبرائے ہوئے کہ آپ علیہ السلام کو نقصان نہ ہو جائے۔ اور راستے سے جب قافلے گزرتے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تاجر آدمی، بہت آنا جانا تھا تو ان کو لوگ جانتے تھے، تو پوچھتے تھے ابوبکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو فرماتے تھے ھذا رجل یہدینی السبیل، یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید جہاں جا رہے ہیں وہاں کا راستہ بتا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر فرماتے تھے مجھے جنت کا راستہ بتا رہے ہیں، مجھے صراط مستقیم بتا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ایسے ہی بہرحال جب وہ قریب پہنچ گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول یہ پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا غم مت کرو۔ قریب پہنچا، اپنے گھوڑے سے گرا اور نیچے گیا، اور گھوڑا اس کا دھنس گیا، حالانکہ سخت زمین۔ پھر اس نے کہا کہ بس مجھے معاف کرو۔ اتنا قریب پہنچ گیا کہ آپ علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے اور وہ آواز سن رہا تھا۔ تو جب آپ نے کہا ٹھیک ہے، اٹھ گیا، لیکن 100 اونٹوں کی لالچ اس کے دماغ میں تھی، اپنا وعدہ بھول گیا، پھر دوڑا پیچھے، پھر گر گیا اور زیادہ دھنس گیا، 3 مرتبہ دھنس گیا وہ۔ آخر کہا بس مجھے معاف کر دو، مجھے امان لکھ کر کے دے دو۔
آپ نے اس کو لکھ کر کے دے دیا، آدمی واپس ہو۔ یہاں سے آپ علیہ السلام نکل کر مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے درمیان میں ایک اور آدمی ملا ہے، اس کا نام ہے بریدہ اسلمی، وہ بھی آپ کو پکڑنے کے چکر میں آیا تھا 70 آدمیوں کے ساتھ، اور آپ نے اس سے بات چیت کی ہے اور اس کا دل بدل گیا، پورے 70 کے ساتھ مسلمان ہوئی۔ اور پھر اس نے ایک چادر دی، کہا علیہ السلام آپ جب جائیں گے تو ایک جھنڈا بھی ہونا چاہیے، تو کہا میں اللہ کے رسول میری چادر جھنڈا ہوگی، اسلام کا پہلا جھنڈا بنایا۔ راستے میں حضرت زبیر اور حضرت طلحہ بھی شام سے واپس آ رہے تھے، وہ بھی مل گئے، کہ اللہ کے رسول سامان واپس کر کے ہم بھی آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس طریقے سے یہ قافلہ ہوتے ہوتے قبا کے اندر پہنچ گئے۔ قبا اس زمانے میں مدینہ منورہ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ، اب مدینہ منورہ کے اندر آ گیا۔ مدینہ منورہ کے اندر یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ آپ علیہ السلام آ رہے ہیں، لیکن جن کا کچھ پتہ نہیں تھا کب پروگرام بنے گا یہ معلوم نہیں تھا، اس لیے روزانہ وہ نکل کر کے انتظار کرتے تھے، لیکن پھر واپس ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ دوپہر کے وقت لوگ مایوس ہو کر واپس گئے، ایک یہودی اپنے مکان کی چھت پر کھڑا دیکھ رہا تھا کہ سامنے سے آ رہے، نشانیوں سے اس نے پہچان لیا اور اس نے آواز لگائی، مسلمانوں تم جس کے انتظار میں تھے وہ آ گئے۔ پھر مسلمان لوگ باہر نکلے ہیں، تقریباً 500 افراد نکلے ہیں اور آپ علیہ السلام کی استقبال کے لیے آئے، اور آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ لوگ نہیں جانتے تھے، پورا مدینہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کی زیارت تو چند افراد نے کی تھی، تو سب سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر ہوں گے شاید۔ تو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان رہے، تو وہ کھڑے ہو گئے اور آپ کے سر پر سایہ کر دی چادر سے، پھر لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال آپ علیہ السلام پھر قبا کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرات یہ نظر آ رہا ہے، یہ قبا کی مسجد ہے، یہ قبا کا علاقہ ہے۔ اسی قبا کے اندر مدینہ منورہ کا ایک قبیلہ اوس آباد تھا، اور اوس کے لوگ تھے، اس میں ایک کا نام سعد ابن خیثمہ تھا، سعد ابن خیثمہ، اور ایک کلثوم ابن حدب۔ آپ علیہ السلام ان کے مہمان بنے۔ یہ مسجد قبا سے قبلے کی جانب میں ان کے مکانات تھے، ابھی آپ کو نظر آئیں گے۔ یہاں پر آپ علیہ السلام ٹھہر گئے۔ کلثوم ابن حدم کے مکان پر آپ رات گزارتے تھے، سعد ابن خیثمہ کے مکان پر آپ دن کو لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ حضرات یہ نظر آ رہا ہے مسجد قبا، مسجد قبا سے قبلے کی جانب میں یہ گنبد نظر آ رہا ہے، یہ وہی مکان ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ آپ علیہ السلام قبا میں پہنچے ہیں، راستے میں آپ مکہ سے نکلے تھے شب جمعہ کو، جمعہ ہفتہ اتوار، شب پیر کو آپ نکل گئے غار ثور سے، اور پھر آپ پہنچے ہیں مدینہ قبا کے اندر۔ آپ داخل ہوئے تو پیر کا دن تھا، پھر منگل بدھ جمعرات جمعہ، شب پیر کو آپ پہنچے، پیر کی شب کو، تو پیر منگل بدھ جمعرات 4 دن پھر آپ نے قبا میں گزارے، اور ان 4 دنوں میں آپ نے ایک مسجد بنا لی، مسجد قبا۔ حضرات یہ نظر آ رہی ہے وہ مسجد قبا ہے جو آج کی شکل میں آپ علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، اور آپ صحابہ کرام کے ساتھ خود کام کرتے تھے۔ اب اس میں روایت مختلف ہے کہ آپ قبا میں کتنا ٹھہرے، بعض جگہوں میں 14 دن، بعض میں صرف 4 دن، لیکن آپ نے مسجد بنا دی۔ اس لیے مسلمانوں کا علاقہ جب بنے گا، مسلمانوں کی جب علاقے کا نقشہ بنے گا، سب سے پہلا کام وہاں مسجد کا ہونا ضروری۔ آپ علیہ السلام جہاں جا رہے مسجد بنا رہے، عبادت گاہ ہونی چاہیے، یا مسلمان جمع ہو، مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ۔
یہاں آپ جمعے کے دن تک رہے اور جمعے کے دن یہاں سے نکل گئے. حضرات یہ نظر آ یہ پورا مدینہ ہے. یہ قبا ہے. قبا سے تقریباً جب آپ نکل گئے جمعے کے دن صبح تو قبا سے آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں بنو سالم کا محلہ ہے جہاں مسجد جمعہ ہے. آپ علیہ السلام ادھر پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا تو اس اسلام کا سب سے پہلا جمعہ یہاں پڑا گیا. آج یہاں پر مسجد ہے جس کا نام مسجد جمعہ ہے. یہ ہے وہ مسجد جمعہ. یہاں اس سب سے پہلا جمعہ پڑا گیا. یہ اسی جگہ پر بنی ہے یہاں پر اسلام جمعہ پڑا. نماز جمعہ جب آپ نے پڑھا یہاں آپ نے خطبہ دیا جس کو خطبۃ التقویٰ کہا جاتا. آپ علیہ السلام نے اس خطبے میں اپنی امت کو تقویٰ کی تعلیم دی. فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. آپ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ ایک پیغمبر جس نے 13 سال مکہ کے اندر ظلم و ستم کا ایک زمانہ گزارا اور پھر مکہ سے رات کے اندھیرے میں نکلا اور پھر ایک غار کے اندر اس نے پناہ لی اور پھر اس غار سے بھی وہ چھپتے چھپتے آج مدینہ پہنچا ہے. اگر آج کا کوئی انسان ہوتا وہ اپنے ظلم کی داستان بیان کرتا، وہ اپنی مظلومیت کی فریاد کرتا. میرے ساتھ لوگوں نے کیا کیا کیا، میں مکے میں پیدا ہوا، میں وہاں سے نکالا گیا، شکوہ کرتا، فریاد کرتا. آپ علیہ السلام ایک لفظ بھی بیان نہیں کرتے، اپنی امت کو فرماتے اللہ سے ڈرو. اپنی زندگی کے اندر تقویٰ لیا. آپ علیہ السلام اپنی امت کو عمل پر لگاتے ہیں. شکوے شکایات نہیں ہے کہ میں بیٹھ کر آپ کے شکوے کروں اور آپ بیٹھ کر میرے شکوے کریں اور شکووں میں ہی ہماری زندگی گزر جائے. عمل کرنا ہے. آپ نے اپنی امت کو عمل پر لگایا. اپنے کردار پر توجہ دے دو. جتنا وقت دوسروں کی غیبت میں لگتا ہے اتنا وقت اپنے کردار کے بنانے پر لگا دیا جائے. یہ پورا تقویٰ کا آپ خطبہ دیا اور نماز جمعہ پڑھ کر آپ علیہ السلام پھر نکلے ہیں مدینہ منورہ کی طرف. پورے مسلمانوں کا ایک جمگٹا آپ کے ساتھ ہے اور ہر صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول میرا گھر، میری جان، میرا مال آپ کے لیے حاضر ہے، آپ میرے پاس آ جائیں. آپ فرماتے ہیں نہیں، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو حکم ہے جہاں پہنچے گی جہاں بیٹھے گی وہاں اس کو حکم. بہرحال آپ علیہ السلام چلتے چلتے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو گئے اور مدینہ کے چھتوں پر خواتین چڑھ گئی تھی اور مدینہ کے چھتوں پر بچے چڑھے ہوئے تھے اور پورا ایک جلوس کی شکل میں مسلمان آپ کے ساتھ آ رہے تھے اور مدینہ کے بچے اور بچے ایک ترانہ پڑھ رہے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ کے اندر اس سے زیادہ خوشی کا دن نہیں دیکھا جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے. میں دیکھ رہا تھا مدینہ کے اندر ایک عجیب فضا تھی اور مدینہ کے در و دیوار سے خوشبو اور ایک خوشی معلوم ہو رہی تھی. تمام خواتین چھتوں پر چڑھی ہوئی، تمام بچے چھتوں پر چڑھے ہوئے، مسلمان آپ کے ساتھ ہیں اور آپ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور بچے ایک ترانہ پڑھ رہے ہیں. حضرات کیا ترانہ ہے دیکھیں. طلع البدر علینا
نعت پڑھ رہی تھی ترانہ، طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا، ثنیۃ الوداع، اور ہم پر شکر واجب ہو گیا جب تک اللہ کے لیے بلانے والا ہے۔ اے ہم نے بھیجے جانے والے، آپ کے حکم کی اطاعت کی جائے گی، آپ کے آنے سے مدینہ بہت محترم اور معزز ہو گیا، مرحبا یا خیر ذا، اے اچھی بات کی طرف بلانے والے آپ کو مرحبا۔ اور آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہو۔ اب مکہ مکرمہ میں جب آپ علیہ السلام داخل ہوئے تو سب صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ آپ ہمارے گھر میں رہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو حکم ہے، یہ جہاں ٹھہرے گی اس کو حکم۔ چلتے چلتے وہ اونٹنی ایک مکان پر ٹھہری ہے، اس مکان کا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان، حضرت قبیلے کے۔ حضرات یہ نظر آ رہا ہے آپ کو مسجد نبوی، مسجد نبوی روضے کے بالکل سامنے، یہ آپ کو ایک چھوٹا سا گنبد نظر آ رہا ہے، یہ بالکل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ آپ علیہ السلام یہاں آ کر تھے۔ عجیب بات ہے، آج سے اس واقعے سے تقریباً 700 سال پہلے کی بات، ہمارے زمانہ نہیں، آپ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی ہجرت کے اس واقعے سے 700 سال پہلے کی بات ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ تبع نام کا آیا تھا، اور اس نے جب یہاں سے گزرا اور یہاں کے لوگوں نے کچھ اس کے خلاف بغاوت کی تھی، وہ ان کو مارنے کے لیے آیا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ علماء تھے، ان علماء نے کہا یہ زمین، اس کے نشانات، یہ سب نبی آخر الزمان کی ہجرت کی جگہ، وہ آخری پیغمبر یہاں آئے۔ تو کہتے ہیں اس تبع بادشاہ نے اپنے ان تمام علماء کے لیے یہاں گھر بنائے اور ان کو یہاں آباد کیا، اور ایک مکان بنایا، کہا یہ میری طرف سے اس نبی آخر الزمان کے لیے ہدیہ ہوگا۔ اور اس نے ایک خط بھی لکھا، کہا اگر میں آپ کے زمانے کو میں نے پا لیا تو میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ پر ابھی سے ایمان لے آیا ہوں، اور یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جس مکان میں رہتے تھے، یہ وہی مکان ہے جو اس نے آپ علیہ السلام کے لیے بنایا تھا۔ گویا آپ علیہ السلام اپنے ہی مکان میں تھے۔ بہرحال اس مکان میں آپ رہے، اس کے 2 چھت تھے اوپر نیچے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں نیچے مکان میں رہوں گا کیونکہ لوگ ملنے آتے ہیں تو آپ کے لیے پھر مسئلہ ہوگا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو اوپر والی منزل پہ لے گئے اور آپ علیہ السلام کے لیے نیچے کے منزل کو خالی کیا۔ لیکن ایک رات ایک واقعہ ہوا کہ ان سے کچھ برتن ٹوٹ گیا اور پانی اس کا بہہ گیا۔ انہوں نے اوڑھنے کا جو ان کے پاس کمبل تھا سارا اس پر رکھ دیا تاکہ پانی نیچے نہ چلا جائے، اور پوری رات اس طرح گزار دی۔ صبح کو آپ علیہ السلام کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت خطرہ لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو نیچے سے کچھ بہہ کے اوپر سے بہہ کے نیچے آ جائے، تو اگر آپ اوپر آ جائیں تو ہماری زندگی میں کچھ آرام آ جائے گا، ورنہ ہم ہر وقت ایک خطرے میں رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو آپ اوپر منزل پہ چلے گئے۔ ہر وقت آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک تعداد رہتی تھی، کھانا کھاتے تھے، آپ کے پاس لوگ مسلسل آتے تھے، اور صحابہ کرام مختلف اپنے گھروں سے کھانا لاتے تھے۔ اس مکان میں آپ علیہ السلام نے تقریباً 7 مہینے گزار دی۔ یہاں پر پہنچ کر یہ مکہ مکرمہ کا دور پورا ہو گیا، اب آگے مدنی دور شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ وہ ہجرت کا خلاصہ ہے حضرات آپ کے سامنے۔ مکہ مکرمہ سے آپ علیہ السلام غار سور کی طرف آئے، پھر غار سور سے اس راستے سے ہوتے ہوئے آپ قباء پہنچے، پھر یہ قباء ہے، قباء سے آپ مسجد جمعہ آئے، مسجد جمعہ سے آپ مدینہ منورہ کے اندر آئے۔ یہ پورا ہجرت کا راستہ اور جگہ۔ اب آگے مدنی دور شروع ہوگا انشاءاللہ،
پھر اس کو بیان کریں.